ایف بی آر نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی تیاری کر لی ہے۔ اس کے لیے اس نے 55 لاکھ ایسے چھوٹے دکانداروں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے جن کو اب ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ ایف بی آر ایسا کیوں کرنے جا رہی ہے اور آپ کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ آئی ایم ایف کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ یہ ایک ایسا انٹرنیشنل ادارہ ہے جو مختلف ممالک کو قرضہ فراہم کرتا ہے۔ قرضہ فراہم کرنے کی اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ملک جس ملک کے حالات خراب جا رہے ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اور سٹیبل ہو جائے، تاکہ اس ملک میں معاشی استحکام آ جائے اور اس ملک کے جو رہنے والے ہیں ان کے کاروبار بہتر ہو جائے۔ اور پلس اس کا جو بیسک پرپس ہوتا ہے وہ اس ملک کی جو غربت ہے، پاورٹی کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف جب کسی بھی ملک کو قرضہ دیتا ہے تو ساتھ میں وہ اصلاحات نافذ کرنے کے لیے بھی انسٹرکشن دیتا ہے، جیسا کہ پاکستان میں اس نے اداروں کو پرائیویٹائز کرنے اور وہ ادارے جو نقصان دے رہے ہیں ان کو بہتر کرنے، دہشت گردی کو ختم کرنے اور کرپشن کی روک تھام کرنے کے لیے، اور بجلی اور گیس کی چوری کو روکنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے انسٹرکشن دی گئی۔ تمام اصلاحات پاکستانی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی اور پاکستانی گورنمنٹ کی آگے ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ان انسٹرکشنز پہ فالو کرے۔ آئی ایم ایف چونکہ پاکستان کو قرضہ دیتا ہے، پاکستان اس سے قرضہ لیتا ہے اور پھر پاکستان کے اوپر جو پالیسیز امپلیمنٹ کرتا ہے آئی ایم ایف، تو پاکستان کی گورنمنٹ اس کو پالیسیز کو عمل درآمد کرواتی ہے، جس میں پچھلی گورنمنٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس نے بجلی اور گیس چوری میں بہت زیادہ جرمانے بھی کیے اور اس کی روک تھام کے لیے کوششیں بھی کی، اور جو بجلی اور گیس چوری کرتے تھے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا اور ان کو سزائیں بھی دی۔ حالانکہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی جس کا بیسک پرپس الیکشن کروانا ہوتا ہے۔ پچھلی گورنمنٹ سے اگلی گورنمنٹ تک تمام پاورز کو ٹرانسفر کرنے کا جو کام ہوتا ہے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہوتا ہے، لیکن یہ جو کہ ایک بہت بڑا فریضہ تھا، ڈیوٹی تھی پاکستان کی، اس کو عمل درآمد کرانا تھا، تو اس لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، اور جب تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہی تب بھی آئی ایم ایف کی پالیسیز عمل درآمد ہوتی رہیں، کیونکہ قرضہ پاکستان کے لیے اس ٹائم ایسے ہی ہے جیسے آکسیجن ہے۔ پاکستان کے معاشی حالات بہت زیادہ ویک ہیں اس ٹائم، تو اگر پاکستان قرضہ نہیں لیتا تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، جیسے کہ ریسنٹلی آپ سری لنکا کی مثال دے سکتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایران کا اگر آپ معاشی جائزہ لیں تو اس کی کرنسی بہت زیادہ ڈاؤن ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ایران کے جو لوگ ہیں وہ اتنی ترقی نہیں کر پا رہے۔ تو پاکستان اس ٹائم اس کنڈیشن میں ہے کہ اپنے جو اخراجات ہے، جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں، ان کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اس کے لیے وہ قرضے لے رہے ہیں تاکہ مزید انیشیٹو سٹارٹ ہو سکیں، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں، امپورٹس کم ہوں، پاکستان اپنی پروڈکٹس پہ زیادہ ریلائی کرے، آئی ایم ایف کو قرضے واپس کر کے اپنے ملک کو سٹیبل کر سکے۔ کسی بھی ملک کا قرضہ لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ قرضے پہ ہی رہنا ہے۔ قرضہ لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو برے حالات ہیں یہ ٹل جائیں اور ملک جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ آج کے ملک جن کی اکانومی اچھی جا رہی ہے، انہوں نے بھی ماضی میں قرضے لیے تھے، جیسے کہ چائنا، رشیا، امریکہ جیسے بڑے ممالک، یہ بھی ماضی میں قرضے لے چکے ہیں۔ تو جب کوئی ملک کسی سے قرضہ لیتا ہے تو قرضہ دینے والا پھر اپنی بات بھی منواتا ہے۔ تو میرے خیال میں آئی ایم ایف نے جو زیادہ تر اصلاحات کی ہیں پاکستان میں، وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں۔ کچھ ایسی اصلاحات ہیں جن کا عام آدمی پہ برا اثر پڑا، لیکن زیادہ تر جو اصلاحات تھیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے تھیں، جس میں ٹیررزم کا خاتمہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم کتنی کم ہو چکی ہے، اور اس کے بعد بجلی کی جو شارٹیج تھی اس میں کافی زیادہ بہتری دیکھنے میں آئی ہے، انتہا پسندی ملک میں کم ہوئی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ کرپشن کے خلاف سخت ایکشن لیتی ہے اور مہم چلاتی ہے کہ کرپشن کو ختم کیا جائے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرپشن ابھی بھی ملک میں ہے، لیکن جب ایک علاج شروع کیا جاتا ہے تو اس علاج کو ٹائم لگتا ہے، جتنی زیادہ پرانی بیماری ہوتی ہے اس کے علاج کو بھی اتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو پاکستان کی جو کرپشن ہے یہ بہت زیادہ پرانی ہے، تو اس کو ختم ہونے میں بھی ذرا ٹائم لگے گا، لیکن اگر گورنمنٹ کنسسٹنٹ رہی تو یہ ختم ہو جائے گی۔ ختم تو کسی ملک میں بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اس کو منیمائز جتنا حد تک کیا جا سکے اتنا حد تک کیا جا سکتا ہے، تو یہ سارا کچھ کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ خیر، آئی ایم ایف نے جب ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ہدایات جاری کی تو ان ہدایات کی ذمہ داری ڈائریکٹلی ایف بی آر کی بنتی ہے۔
تو ایف بی آر نے اس پالیسی کو عمل درآمد کرانے کے لیے تیاری شروع کی. جو ڈیٹا تھا یہ ڈیٹا اس نے ابھی بھی کلیکٹ کیا ہے اور ماضی میں بھی اس نے کلیکٹ کر کے رکھا ہوا تھا ان چھوٹے دکانداروں کا جو ان کنڈیشنز پہ پورا اترتے ہیں جو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. یہ 55 لاکھ ایسے دکاندار ہیں، دکاندار بھی کہہ سکتے ہیں، تاجر بھی کہہ سکتے ہیں چھوٹے، جن کا ڈیٹا ایف بی آر نے اکٹھا کر کے رکھا ہے اور جن کو اب ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. کیسے لانا ہے؟ اس کے لیے جو مین 2 طریقہ کار ہیں. ایک تو میسج جائے گا اس سم پہ جو ان کے نام پہ ہے، جو ان کی اونرشپ پہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو نوٹس جائے گا. یہ نوٹس ان کو گھر پہ بھی جا سکتا ہے اور ان کی شاپ پہ بھی جا سکتا ہے. نوٹس میں ان کو فائلر ہونے کے لیے، ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے، ایف بی آر میں رجسٹر ہونے کے لیے تاکید کی جائے گی. اور اگر وہ اس کے بعد بھی فائلر نہیں ہوں گے، رجسٹر نہیں ہوں گے، تو پھر ان کے اوپر بھاری جرمانہ کیا جائے گا. کون ہیں یہ چھوٹے دکاندار، چھوٹے تاجر جن کو ایف بی آر ٹیکس نیٹ میں لائے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹا کاروبار کرتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ جو چھوٹا کاروبار کرتا ہے وہ تو اپنے خرچے ہی بڑی مشکل سے اٹھاتا ہوگا، تو اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آئی ایم ایف تو ملک کی بہتری کے لیے پالیسیز لاتی ہے، تو یہ تو غربت کو مزید بڑھانے کے لیے پالیسی ہو جائے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایف بی آر نے اس پہ پوری تیاری کی ہے. چھوٹے دکاندار کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹا دکاندار ہے. وہ دکھنے میں تو چھوٹا ضرور ہے، لیکن جو اس کا ٹرن اوور ہے، جو اس کے ایکسپینسز ہیں، جو اس کے ایسٹس ہیں، وہ ایک چھوٹے دکاندار کے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو ایف بی آر میں رجسٹر نہیں کیا ہوا اور جن کے ایسٹس یعنی کہ پراپرٹیز، گاڑی وغیرہ، یہ تمام ملا کے ان کی انکم سے زیادہ بنتے ہیں. مینز کہ ان کے جو اخراجات ہیں وہ 6 لاکھ سالانہ سے زیادہ ہیں، کیونکہ 6 لاکھ سالانہ سے اوپر جس کی انکم ہوگی اس کو فائلر ہونا ضروری ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ چھوٹے دکاندار ہیں یا چھوٹے تاجر ہیں اور آپ کے ایسٹس آپ کی انکم سے زیادہ ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے. اگر آپ کی انکم 6 لاکھ سالانہ سے زیادہ ہے، یا آپ کے نام پہ کوئی بھی پراپرٹی ہے، یا آپ کے نام پہ کم از کم 1000 سی سی کی گاڑی ہے، یا آپ کی کاروبار کی سیل 1 کروڑ سالانہ سے زیادہ ہے، ان میں سے کوئی بھی اگر ایک شرط آپ پوری کر رہے ہوں تو آپ کو فوراً فائلر ہو جانا چاہیے. بہتر ہے کہ نوٹس آنے سے پہلے آپ فائلر ہو جائیں. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ والنٹیرلی فائلر ہوں گے. ریکارڈ میں جائے گا کہ آپ رضاکارانہ طور پہ فائلر ہوئے ہیں اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کو نوٹس آ جائے گا تو پھر آپ کو پینلٹی لگنے کے چانسز بھی ہیں، وہ چانسز ٹل جائیں گے. تو بہتر ہے کہ نوٹس کا انتظار کیا جائے، پینلٹی لگنے کا انتظار کیا جائے. اس سے پہلے آپ رضاکارانہ طور پہ فائلر ہو کے اپنی گڈ انٹینشن شو کریں اور ایف بی آر کی نظروں میں اپنا ٹرسٹ بلڈ کریں، جس سے کل کو آپ کے خلاف اگر کوئی ٹیکس نکل آتا ہے تو اس میں پھر ایف بی آر بھی آپ کو ریلیکسیشن دے گا. کیونکہ ایف بی آر اسی بندے کو ریلیکسیشن دیتا ہے جس کا پریویس ریکارڈ کلین ہوتا ہے. جو پہلے ہی نوٹس کے ذریعے فائلر ہوتا ہے تو اس کا پھر ریکارڈ میں آ جاتا ہے کہ ان کو نوٹس کے ذریعے فائلر کیا گیا ہے. تو کل کو پھر وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں یا کوئی ایشو بن جاتا ہے تو پھر ایف بی آر ان کو معاف کرنے میں، ریلیکسیشن دینے میں ریزسٹنس پرووائڈ کرتا ہے. فائلر ہونے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں؟ ویسے تو اس ٹاپک پہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کو اس ویڈیو کی اینڈ اسکرین پہ بھی مل جائیں گی. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ان شارٹ بتا دیتا ہوں کہ فائلر ہونے کے لیے آپ کو سی این اے سی کی پکچر آپ کی ہونی چاہیے، اور آپ کا موبائل نمبر جو پریفریبل ہے کہ آپ کے نام پہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے نام پہ کوئی سم نہیں ہے تو ایسے سم ہونے چاہیے جس پہ پہلے کوئی ایف بی آر کا اکاؤنٹ نہ بنا ہو. نمبر 3 آپ کے پاس ای میل ایڈریس ہونا چاہیے. اور نمبر 4 کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے، جو بھی چیزیں آپ کے نام پہ ہیں، جو بھی آپ کے ایسٹس ہیں، پراپرٹیز ہیں. فائلر ہونے کا پروسیجر کیا ہے؟ فائلر ہونے کے مین 3 سٹیپس ہیں. نمبر 1 آپ کی ایف بی آر میں رجسٹریشن، جس کو این ٹی این نمبر لینا بھی بولتے ہیں. نمبر 2 ریٹرنس فائلنگ، جس میں 2 سال کی اکٹھی ریٹرنس فائل کی جاتی ہیں. اور نمبر 3 اے ٹی ایل یعنی کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آپ کا نام لانے کے لیے اگر آپ انڈیویجول ہیں تو 1000، اگر اے او پی ہیں 10000، اور اگر کمپنی ہے تو 20000 کا چلان پے کیا جاتا ہے. یہ تمام پروسیس کمپلیٹ کر کے آپ فائلر ہو جاتے ہیں. فائلر ہونے کے لیے آپ میری لا فرم کی خدمات بھی لے سکتے ہیں. نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. فائلر کیسے ہوتے ہیں، اس ٹاپک سے متعلق مزید انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے آپ میری یہ والی ویڈیو ضرور دیکھیں. اس میں آپ کے بہت سارے سوالات کے جواب ہیں، اس میں آپ کے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.